بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آج کی اس ویڈیو میں تسبیحات فاطمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات کریں گے۔ تسبیحات فاطمی کیا ہے اور اس کے فوائد اور ثمرات کیا ہیں؟ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اسلامی وظائف اسلامی واقعات کو آپ سبسکرائب اور لائک کیجئے، بیل آئیکن کو دبا دیجئے اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ ناظرین، تسبیحات فاطمی وہ تسبیح ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتائی تھی۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اس غرض سے حاضر ہوئی تھی کہ حضور انہیں ایک غلام یا باندی عنایت فرما دیں تاکہ وہ کاموں کو انجام دینے میں ہماری خدمت کریں اور ہمیں سہولت حاصل ہو سکے۔ دراصل واقعہ یہ تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کی چکی خود پیستی تھی، آٹا خود گونتی تھی اور مشکیزے میں پانی خود بھر کے لاتی تھی، جس کی وجہ سے انہیں بہت تکلیف اور تھکاوٹ ہو جاتی تھی۔ ہاتھ میں چکی پیسنے کی وجہ سے نشانات پڑ گئے تھے۔ جب دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آئیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہیں تھے۔ ام المومنین سیدہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری بات بتا کر تشریف لے گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دولت قدح پر تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات بتا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے درمیان تشریف فرما ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ادلکم علی خیر مما سألتما، فرمایا کیا میں تمہیں ایسی بلائی کی بات نہ بتاؤں جو اس سے بہتر ہے جس کا تم نے مطالبہ کیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے بستر پر آؤ تو ان تسبیحات کا اہتمام کرو، سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار۔ ان تسبیحات کا پڑھنا تمہارے لیے خادم یا باندی سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ علماء کرام نے ان تسبیحات کے مختلف فوائد لکھے ہیں۔ پہلے نمبر پر امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے افادات کے اندر لکھا ہے کہ جو شخص سوتے وقت ان تسبیحات کا اہتمام کرے گا اس کو مشقت کے کاموں میں تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ دوسرا فائدہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ ان تسبیحات فاطمی کا اہتمام کرنے کی برکت سے بندے کو ایسی قدرت اور طاقت اللہ تعالیٰ دیں گے کہ جتنا کام خادم یا نوکر کر سکتا ہے اس سے کہیں زیادہ یہ خود کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اتنی طاقت اور قوت دیں گے۔ تیسرا فائدہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ سوتے وقت ان کے پڑھنے سے دن کی تھکاوٹ، درد اور تکالیف دور ہو جاتی ہیں۔ چوتھا فائدہ ایک روایت میں ہے کہ ہر نماز کے بعد کچھ دعائیں ایسی ہیں کہ ان کے پڑھنے والا ہر فرض نماز کے بعد کبھی ثواب اور بلند درجات سے محروم نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار۔ اس لیے ناظرین، سوتے وقت اور فرض نماز کے بعد ان تسبیحات کو اپنی زندگی کا معمول بنا دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔